نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی شان و عظمت پر جمعے میں گفتگو ہونی ہے، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ شان مولا کائنات علی المرتضیٰ میں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو اتنے فضائل حاصل ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات اقدس کو اگر تقویٰ میں دیکھیں تو بے مثال، اگر علم میں دیکھیں تو بے مثال، عدل میں دیکھیں تو بے مثال، اور علم و فن میں دیکھیں تو بے مثال، انداز حکمرانی میں دیکھیں تو بے مثال، انداز تکلم میں دیکھیں تو بے مثال، اور عبادات میں دیکھیں تو بے مثال، اور رعایا کی خدمت گزاری میں دیکھیں تو بے مثال۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھائیں اور اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جن کی گفتگو اور انداز زندگی سے انسانیت کو زندگی میں جینے کے تقاضے ملتے ہیں، اسلوب ملتے ہیں، اور زندگی جینے کے انداز ملتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض و برکات پائے، اور پھر ان کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ، آقا کے فرامین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر فیض و برکات انہی کے ذریعے سے کائنات انسانیت میں بٹے۔ آپ کی ذات اقدس کے اگر ہم کہیں کہ اس ایک گھنٹے کی گفتگو کے اندر ہم آپ کی زندگی کے ہر پہلو پہ گفتگو کر لیں تو یہ ممکن نہیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی زندگی کا پہلو کھولیں گے تو وہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ گھنٹوں اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو وہ موضوع سمیٹا نہیں جا سکتا۔ آج آپ کی سیرت طیبہ پر مختصر سی روشنی ڈال کر جس نقطے کے اوپر ہم زیادہ گفتگو کریں گے وہ نقطہ یہ ہوگا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں کہ جو صرف ایجاد ہی ان سے ہوئی ہیں، اس کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی ہے، اور بعد میں پھر اس کی لوگوں میں رواج پذیر ہوئی، تو بنیاد وہ ہے، پھر لوگوں کو اس کا پتہ چلا۔ یہ آج کا موضوع ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت طیبہ 583 عیسوی 41 سال قبل ہجرت سے 41 سال
پہلے عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر اسی طرح آپ کا قبول اسلام، آپ 6 بعثت نبوی یعنی حضور کے اعلان نبوت کے 6 سال یعنی 614 عیسوی کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ایک تحقیق کے مطابق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں مسلمان تھے۔ اور پھر آگے وہ ساری شانیں ہیں کہ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اعلان آپ نے ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے مسلمان عبادت تو کرتے تھے پر چھپ کر عبادت کرتے تھے، حکمت ہی یہ تھی۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہم حق پہ ہیں تو پھر چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ تو آپ 40 مسلمان تھے تو آپ کا دبدبہ بہت تھا، آپ کے بعد پھر سین کعبہ میں بھی مسلمان جا کے عبادت کرنے لگے۔ تو 614 عیسوی اور حضور کے اعلان نبوت کے 6 سال میں آپ ایمان لائے، اسلام قبول کیا۔ پھر باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان بھی اسی سال اظہار اسلام کا بھی ہو گیا۔ اور بارگاہ رسالت مآب میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ سیدنا صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہتے ہیں فاروق اعظم۔ یہ لفظ ہم نے نہیں بنایا، یہ ایسا نہیں ہے کہ عقیدت مندوں نے عقیدت مندی میں جوڑ دیا، جیسے سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہتے ہیں، فاروق اعظم کو فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کو مولا علی کہتے ہیں۔ یہ نام ایسے نہیں ہے کہ بعد میں عقیدت مندوں نے بڑھا دیے، نہیں، یہ وہ نام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بزرگ ہستیوں کو دیے ہیں۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اسی طرح فاروق اعظم فاروق ہیں، اور ذو النورین ہیں، اور مولا علی وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، یہ حضور کے دیے ہوئے لقب ہے۔ تو آپ کو الفاروق کا جو لقب ہے، فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور پوری زندگی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ لیں، آپ کی طبیعت کے اوپر فاروقیت کا غلبہ جاری رہا، یعنی عدل کے میدان میں آپ بڑے ہی دلیر تھے، ہمیشہ آپ کی طبیعت پہ عدل کا غلبہ رہا۔ یہ جو لفظ فاروق ہے، یہ آقا کے اعلان نبوت کے 6 سال، اعلان نبوت کو 6 سال ہو گئے تھے، اور 614 عیسوی کو حضور نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح آپ کی جرأت و بہادری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف اعلانیہ اور تاریخی ہجرت، سیدنا فاروق اعظم اس ہجرت میں ساتھ تھے۔ جو مہاجرین گھر بار چھوڑ کر گئے تھے ان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے 14ویں سال میں پیش آیا، یعنی کہ مدینہ طیبہ کی زندگی 10 سال ہے کم و بیش، حضور کی ظاہری زندگی طیبہ 10 سال ہے، اور مکہ کی زندگی، مکہ کے اندر مسلمانوں کی جو سکونت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری، وہ 13 سال ہے۔ تو بعض علماء نے کہا 13 سال مکمل ہونے کے بعد 14ویں سال میں ہجرت ہوئی، یعنی مدینہ پاک کا دور شروع ہو گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ہجرت میں بڑی ہی جرأت مندی کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ تو یہ واقعے میں آپ 14 اعلان نبوت کے 14ویں سال میں آپ یہ واقعہ پیش آیا، اور 622 عیسوی کا یہ دور گزر رہا ہے۔ پھر بعد ہجرت مقام قبا میں قیام کیا گیا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قیام کیا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ یہ واقعہ بعثت یعنی اعلان نبوت کے 14ویں سال 222 ہجری میں پیش آیا۔ پھر آپ کی مدینہ طیبہ میں تیسرے نمبر پر آمد ہوئی۔ پہلے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور ایک روایت کے مطابق ساتھ آپ کے سیدنا صدیق اکبر تھے، اور یہ روایت زیادہ مضبوط ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ مدینہ طیبہ کے اندر تیسرے نمبر پر داخل ہوئے، تو یہ اعلان نبوت کا 14واں سال ہے، یعنی ہجرت کا پہلا سال ہے، اور حضور کے اعلان نبوت کو 13 سال گزر گیا، 14واں سال شروع ہے، اور عیسوی ماہ جو ہے نا 622 عیسوی یہ سال، یہ دور چل رہا ہے۔ پھر آپ نے مدینہ طیبہ کے اطراف میں رہائش بھی اختیار کی، وہ بھی یہی سال تھا 1 ہجری میں۔ مؤذن کے تقرر میں آپ کی موافقت، آپ دیکھتے ہیں اعلان کیا جاتا ہے نماز سے پہلے، اذان دی جاتی ہے، یہ واقعہ پھر کسی دن پڑھوں گا، میں اس کی پوری گفتگو کروں گا اس پر۔ تو ایک مؤذن مقرر کیا جاتا تھا، تو جب مؤذن کو مقرر کیا جانا تھا تو اس میں جو رائے تھی وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ انسانی آواز کیوں نہیں کہ جو بلند آواز سے یہ اعلان کرے کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اذان کے جو کلمات ہیں یہ حالت خواب کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو منتقل کیے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے آ کر یہ سنائے، اور پھر مختلف موافقات کے بعد یہ کلمات کی تصدیق حضور نے فرما دی اور اجازت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ یہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات بلال کو سکھا دیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چبوترے پہ چڑھ کے بلند آواز سے اعلان کریں، آج کے بعد ہماری عبادت کا اعلان یہ ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ تھا یہ بھی ہجرت کے پہلے سال، یعنی کہ اعلان نبوت کو 13 سال گزر گئے، 14واں سال شروع ہے، اور 622 عیسوی کا دور چل رہا ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر غزوہ بدر ہے۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بہادری سے کون واقف کار نہیں ہے؟ اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی تھے، سارے جو مکہ پاک سے آئے تھے صحابہ وہ بھی شامل تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کو قبول کیا انصار مدینہ وہ بھی سارے شامل تھے، اور مل کے جنگ لڑی تھی، اور وہ جنگ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور جنگ فتح کی گئی۔ یہ ہجرت کا پہلا دوسرا سال ہے، 2 ہجری کا دور ہے، اور اس میں آپ نے غزوہ بدر کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شمولیت اختیار فرمائی، یعنی اعلان نبوت کے 14 سال گزر کے 15واں سال شروع ہے، اور ہجری تاریخ کے اعتبار سے یہ 2 ہجری کا دور شروع ہے، اور جنگ بدر میں آپ کی شرکت ہوئی۔ پھر اسی طرح غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ ملائکہ کی رفاقت، یہ پورے واقعات آتے ہیں اس کے اوپر۔ پھر اسی طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ آپ نے جو رائے دی اس کے مطابق قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور یہ واقعہ بھی 2 ہجری 623 عیسوی کو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں اس کے مختلف یعنی کہ عنوانات ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھتے چلے جائیں نا تو وہ کبھی بھی واقعات ختم نہ ہوں۔ آپ کی زندگی طیبہ نے اتنا کچھ اسلام کو عطا فرمایا۔ اور 24 ہجری 643 کا دور تھا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ کی خلافت کا جو دور ہے وہ 10 سال کم و بیش محیط ہے، اور آپ کی جو ہجرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اور آپ کی خلافت جو ہے، آپ کی خلافت آگے جا کے میں پڑھوں گا، سب سے زیادہ جاندار فتوحات آپ کی خلافت میں واقع ہوئی۔ یعنی کہ اسلام کا دائرہ کار اتنا وسیع ہو گیا کہ اس دنیا کے اندر سلطنتیں اور بھی تھیں، پر اسلام کی انفرادیت اعلیٰ ہونے لگی۔ پھر بعد میں خلفاء آتے رہے، اسی کے اندر مزید فتوحات ہوتی رہی اور اسلام کا دائرہ کار بڑھتا رہا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا
تو جیسے ہی حضور کا وصال پرملال ہوا اس کے فوراً بعد اسلام کو فتنوں نے جکڑ لیا۔ مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے خلاف جہاد ہوا۔ پھر قرآن پاک جمع کرنا کہ قادسیہ کی جو جنگ تھی، یعنی جس کے اندر مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، وہاں مسلمان جنگ جیتے، اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ 70 کے قریب حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو پھر یہ واقعہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے قرآن یاد کیا وہ سب کے سب شہید ہو جائیں، تو پھر قرآن پاک کو جمع کرنے کا معاملہ بھی پیش آیا۔ پھر اسی طرح سے کئی اور آزمائشیں اسلام پر آئیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفن کر دیا اور اسلام کو زندہ و تابندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور جب شروع ہوا تو یہ فتوحات کا دور تھا۔ اسلام اس قرۂ عرب سے نکل کر، ویسے تو سیدنا فاروق صدیق اکبر کے دور میں ہی باہر نکل گیا تھا، لیکن پھر فتوحات جو ہے وہ عالم فارس میں داخل ہو گئی، پھر ارض روم کی سلطنتیں جو ہے وہ بھی فتح ہونے لگی۔ تو آپ کی زندگی طیبہ نے بہت کچھ اسلام کو، مسلمانیت کو اور کل انسانیت کو دیا۔ اب میں ان چیزوں پہ گفتگو کروں گا جو آج کا نکتہ ہے، وہ یہ کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ نے ایجاد فرمائی ہیں، یا ان کا تعلق، اس کی اولیت کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، وہ آپ کی ذات سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد متعارف ہوئی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اعلان اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تم میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہو تو بگاڑ لو۔ بے ڈر ہو کر اسلام قبول کرنے کے بعد بے ڈر ہو کر کافروں کے سامنے اسلام کا اظہار کر دیا، تو یہ اولیت آپ کو حاصل ہے۔ کیونکہ مکہ کے اندر اس وقت مسلمانوں کا یوں چھپ کے رہنا ہی حکمت عملی تھا، لیکن آپ کی جرأت اور بہادری نے، چونکہ حضور کی نگاہ کرم تھی اور یہ کام آپ ہی نے کرنا تھا، آپ ہی سے شروع ہونا تھا، مسلمانوں کو چھپ کے عبادت کرنے کا کام اختتام ہونا تھا، سیر کعبہ میں لانا تھا، یہ کام کی ابتدا آپ سے ہونی تھی، اور سب سے پہلے کافروں کے سامنے آپ نے اسلام کو ظاہر فرمایا اور کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے عبادت کی۔ پھر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہوا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی خلافت واقع میں آئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، یہ تمام صحابہ کرام کے اجماع سے منعقد ہوئی ہے کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے، جس میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام، تمام صحابہ مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، جن میں سابقین اولین بھی تھے اور مدینہ پاک میں ایمان لانے والے اور بعد میں ہجرتوں میں یا غزوات کے اندر ایمان لانے والے صحابہ بھی شامل تھے۔ تو صحابہ کے اجماع سے سیدنا صدیق اکبر کی آپ کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت جنہوں نے کی وہ سیدنا فاروق اعظم تھے۔ یہاں پر میں ایک بات کروں، ایسا نہ ہو کہ بعض مقام پر یہاں پہ خلش دے دی جاتی ہے شیعہ علماء کی طرف سے۔ شیعہ علماء کی طرف سے یہ خلش دی جاتی ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اوپر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا صحابہ کرام کا، وہاں پر دو گروہ آپس میں معرض وجود میں آئے اور وہاں پر کسی موضوع پر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر وہاں گئے، تو اور وہاں پر لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت شروع کر دی۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ یہاں پر مولا کائنات علی المرتضیٰ اور کچھ صحابہ شامل نہیں تھے۔ جب دوبارہ سیدنا صدیق اکبر واپس آئے اور اگلا دن ہے، مسجد نبوی کا سین ہے، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل اپنی کتاب الاعتقاد کے اندر، احادیث کے اندر تمام چیزوں کے مختلف الفاظ کی تشریح کر کے اس کو بیان کیا ہے کہ جب اگلا دن آیا تو مسجد نبوی کے اندر سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے
اور تمام صحابہ، ان میں وہ صحابہ جنہوں نے کل آپ کی بیعت کی تھی اور ان میں وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی ابھی بیعت نہیں کی، وہ تمام صحابہ موجود ہیں۔ اور وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو کل تم نے مجھے عہد دیا تھا میں وہ تمہیں واپس کرتا ہوں۔ بڑی توجہ سے، کل جو آپ لوگوں نے میری بیعت کی تھی وہ حق میں آپ کا واپس کرتا ہوں۔ اگر اس مجلس کے اندر آپ کو مجھ سے بہتر کوئی شخصیت موجود نظر آئے تو آپ سب ان کی بیعت کریں، میں آپ کے ساتھ میں خود بھی بیعت کروں۔ تو حدیث پاک کے لفظ ہے کہ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کی بیعت فرما لی۔ وہاں ناراضگی کی وجہ بھی بتا دی۔ ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کل بیعت ہوئی تھی اس مشورے میں ہمیں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر اس کا جواب آ گیا۔ جواب یہ آیا اس لیے کہ وہ تو حالت اضطراب تھی، ہم یہاں بیعت کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے، ہم تو اختلاف دور کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر یہ معاملہ ہوا، اسی لیے تو آج برات کا اظہار کر دیا ہے۔ تو وہ واقعہ ختم ہوا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی، آپ کی بیعت کے ساتھ باقی صحابہ نے کی، اور وہ جن انصار صحابہ نے کل بیعت کی تھی انہوں نے دوبارہ بیعت کی۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مارز وجود میں آئی۔ تو آپ کی خلافت کے اوپر سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ فاروق اعظم تھے۔ پھر اسی طرح ہم لقب پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اسلام کے بڑے ہوتے، جیسے خلفائے راشدین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا لقب ہے امیر المؤمنین، یہ لقب پکارتے ہیں امیر المؤمنین کا۔ تو سب سے پہلے جس ذات کو امیر المؤمنین کہا گیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ سیدنا صدیق اکبر بھی تو خلیفہ راشد تھے، تو وہ بھی امیر المؤمنین تھے۔ اصل میں اس وقت تک یہ لقب جو تھا یہ وضع نہیں ہوا تھا، تو لوگوں سیدنا صدیق اکبر کو لوگ خلیفہ رسول اللہ کہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ کے نبی کے خلیفہ کہتے تھے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیابت میں ملی تھی، یعنی حکماً یہ نیابت رسول تو تھی لیکن ترتیباً یہ نیابت سیدنا صدیق اکبر تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا لقب تو خلیفہ رسول سمجھ میں آتا تھا، اور اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچا کہ آپ کو کیا کہا جائے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کو امیر المؤمنین، کہ مومنین کے امیر، یہ آپ کو لقب دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ استعمال ہونے لگا، پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر یہ لقب استعمال ہوا، پھر امام حسن مجتبیٰ پر استعمال ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اوپر یہ لقب استعمال ہوا۔ پھر اس کا عرف میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا کہ جو بھی مسلمانوں کا بڑا ہوتا اس پر یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اور بعد میں جب علمی اصطلاحات مارز وجود میں آئیں یا حدیث کی اصطلاحات، تو اس میں بھی پھر امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب اس امام حدیث کے لیے بولا جاتا تھا کہ جو حدیث کو بیان کرنے میں، روایت کرنے میں، اس کی درایت کرنے کے اندر بہت اونچا مقام رکھتے ہوں، یعنی سب سے بڑا مقام رکھتے ہوں، تو ان کو کہا جاتا تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، علمی اصطلاح میں کہا جاتا تھا۔ تو جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کہا گیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے قاضی بھی آپ ہیں، اور آپ کو مقرر کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سب سے پہلا قاضی مقرر کیا تھا۔ اور لفظ آتے ہیں اول من ولی شیئا من امور المسلمین عمر بن الخطاب واللہ ابو بکر القضاء فکان اول قاد فی الاسلام۔ کہا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے قاضی مقرر کیا، جو آپ اسلام کے سب سے پہلے حکومتی سطح پر سب سے پہلے قاضی بنائے گئے سیدنا صدیق اکبر کے حکم سے۔
پھر آپ دیکھتے ہیں درہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے سزا دی جاتی ہے، مختلف مصنوعات سے یہ چیز تیار کی جاتی ہے۔ تو درہ جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایجاد کیا، اور اس کے اوپر لفظ آتے ہیں الدرۃ عمر احیب من سیفکم، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ تمہاری تلواروں سے بھی زیادہ ہیبت والا ہے، کہ سب سے پہلے درہ جو ہے وہ آپ نے چھانٹے کی طرح ایک ہتھیار ہوتا ہے جو بعض مرتبہ جنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض مرتبہ حدود قائم کرنے کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے ایجاد کیا تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ دو طرح لکھی جاتی ہے، ایک عیسوی تاریخ لکھی جاتی ہے جو عیسائیوں کی تاریخ چلتی آ رہی ہے، پھر اسی طرح ایک تاریخ جو ہے وہ ہجری لکھی جاتی ہے، وہ مسلمانوں کی چلتی آ رہی ہے۔ یہ تاریخیں جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے لکھی جاتی رہیں، بعض مرتبہ کعبۃ اللہ کی دوسری تعمیر سے بھی اس کی تاریخ لکھی جاتی رہی، قبیلہ جرہم بھی اس کی تاریخ لکھتا ہے جب کعبۃ اللہ بنایا گیا، یعنی کہ مختلف قومیں مختلف انداز میں تاریخوں کا تعین کرتی آئیں، لیکن پوری دنیا میں دو تاریخیں مشہور ہوئیں، ایک عیسوی تاریخ مشہور ہوئی جو عیسائیوں نے لکھی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے لکھی کہا، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ، تو وہ وہاں سے یہ عیسوی تاریخ لکھتے ہیں، اور مسلمان ہجری تاریخ لکھتے ہیں۔ اب یہ ہجری تاریخ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہجری تاریخ کا تعلق جو ہے جب مسلمانوں نے ہجرت کی اس سال سے ہجری تاریخ لکھی گئی، اور ہجری تاریخ کو باقاعدہ تاریخ کے عنوان سے لکھنا، تحریر کرنا، ضابطہ بنانا، یہ کام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا۔ یعنی کہ کوئی ایسا نہ کہے ہجری تاریخ کا اعتبار حضور نے کیا، کیونکہ مسلمانوں کا وہاں سے ایک ایسا دور شروع ہو رہا تھا جو با اعتبار زمین کے، با اعتبار سلطنت کے، اور با اعتبار حکومت کے، دنیاوی حکومت کے، وہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا جب ہجرت کی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اور اسلام کو، قوانین اسلام کو، تبلیغ اسلام کو، فرمان اسلام کو ایسا عروج ملا کہ پوری دنیا میں اسلام چھا گیا۔ تو ہجرت سے تاریخ لکھی جانے لگی، پہلی ہجری سے اعتبار کیا جاتا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں نا عیسائیوں کا جو مہینہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے ہے، سن 2022 چل رہا ہے، جنوری سے شروع ہوگا نیا مہینہ تو سن 2023 ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا کون سا چل رہا ہے؟ مسلمانوں کو کم یاد ہوتا ہے، مسلمانوں کو اپنی اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ کم یاد ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اسلامی ہسٹری میں یہ 1443 چل رہا ہے، اور اگلا مہینہ کون سا ہے؟ بولے نا، سبق پکا کریں، اگلا مہینہ کون سا ہے؟ وہ ہمارے نئے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ تو سن 1443 ہجری 1444 ہجری ہو جائے گا۔ تو پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذو الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں مسلمانوں کے۔ تو اس سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس تاریخ کو باقاعدہ حکومتی سطح پر ہر چیز کو لکھنے، تحریر کرنے، بھیجنے، قبول کرنے کے اندر اس تاریخ کو باقاعدہ جو لاگو کیا تھا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اور آپ کے بعد پھر یہ آج تک چلتا آیا ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی نام بھی زندہ رہ گئے اور مسلمانوں کی اسلامی تاریخ بھی زندہ رہ گئی۔ پھر اسی طرح راتوں کے اندر جب آپ کی حکومت آئی تو اس کے میں نے کئی واقعات سنائے، راتوں کے اندر گلیوں کے اندر جا کر آپ چہل قدمی فرماتے، گلیوں میں گزرتے، اپنی رعایا میں لوگوں کے حال و احوال پہ غور رکھتے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو تنگ ہے، پریشان ہے۔ تو یہ جو رات کے وقت میں جا کے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ پاک کی گلیوں میں چلنا پھرنا ہے، دورہ کرنا،
یہ لفظ بولتے گشت کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے فارسی کا لفظ ہے، لیکن اس کی جگہ ایک لفظ دیتا ہوں جو زیادہ معروف ہے کہ دورہ کرنا ہے، چکر لگانا، دورہ کرنا۔ یہ طریقہ سب سے پہلے اسلامی حکومت کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ یہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد واقعات آتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے واقعات آتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے واقعات آتے ہیں، پھر آپ دیکھیں جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات آتے ہیں، پھر بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن اس کی بنیاد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ واقعہ یاد ہے، میں نے کئی بار سنایا کہ وہ سیدنا صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو ایک گھر سے ماں بہلا رہی تھی، چولہے پہ پانی چڑھا کر بچوں کو بہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کھانا پکنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے، بیٹے آپ لوگ سو جائیں اور جب کھانا پک جائے گا تو پھر آپ کو کھلا دیا جائے گا۔ تو بار بار یہ لفظ پکار رہی تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ جب آپ وہاں سے گزرے نا تو آواز سنی، آواز سننے کے بعد آپ نے بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے خاتون جو آپ فرما رہی ہیں کیا واقعی ہنڈیا کے اندر بچوں کے لیے کچھ پک رہا ہے؟ تو اس عورت نے آواز دی اور کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے پکانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، میں نے پانی جو ہے وہ چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے اور برتن کے اندر سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ بچے یہ میرا دلاسا سن کر بچے سو جائیں گے تو پھر رات کو میں بھی سو جاؤں گی۔ یہ بات سن کر آپ واپس بیت المال گئے اور آپ کا غلام اسلم بھی ساتھ، یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میری کمر کے اوپر گلہ لا دو۔ غلام نے کہا حضور مجھے حکم فرمائے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، میری رعایا میں وہ بھوکے ہیں، اس کا سوال قیامت والے دن مجھ سے ہونا ہے یا تم سے ہونا ہے؟ اور اگر یہ سوال مجھ سے ہونا ہے تو یہ کمی بھی پوری میں ہی کروں گا۔ تو اپنے غلام کے ساتھ اپنی کمر کے اوپر وہ اٹھا کے لائے اور کہتے ہیں کہ وہ پیش کیا اور بچوں نے، ماں نے کھانا پکا کے بچوں کو کھلایا۔ یہ آپ کا دور تھا۔ تو یہ دورہ کرنا گلیوں میں، مختلف علاقوں میں رعایا کے بارے میں اگ سگ لینا کہ کہیں رعایا تنگ تو نہیں ہے، کہیں پریشان تو نہیں ہے، یہ ہے اسلامی طرز حکمرانی۔ خدا کی قسم اگر کسی کو حکومت کا شوق ہو نا تو وہ ان بزرگوں کو پڑھے، خلفائے راشدین کو پڑھے۔ یہ ہے طرز حکمرانی۔ طرز حکمرانی میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب رعایا کے لیے ہے۔ طبیعت کے اوپر خوف خدا کا غلبہ اتنا زیادہ کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، مجھے اس مخلوق کی رہبری کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان کے دانہ پانی کو پورا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان کی اچھی تربیت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو آپ شب و روز اس کے لیے آپ اس کام میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن اس طرز حکمرانی کو دیکھ کر آج کی طرز حکمرانی کو دیکھیں تو خدا کی قسم آج کی طرز حکمرانی مسلمانیت کی طرز حکمرانی نہیں۔ یہ طرز حکمرانی یہ مسلمانوں پہ مسلط کی گئی ہے، پر یہ مسلمانوں کی روش طرز حکمرانی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی طرز حکمرانی جو تھی، ایک چھوٹی سی حکومت بہت کم دور کی، ایسے 2-2.5 سال کی چند مہینوں کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی آئی۔ پڑھ کے دیکھیں کتابیں، کہتے حکمرانی آئی، ایسا عدل قائم کر دیا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی بندہ غریب ملتا نہیں تھا۔ یہ کام کس نے کیا، کب کیا، کتنے دور میں کیا؟ بہت قلیل وقت کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ نے کیا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج جو بندہ حکومت پہ براجمان ہوتا ہے اس کا ذہن یہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور مجھے ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے حکومت ملنے کے بعد پوچھا بھی جائے گا۔ کسی کے وہم و گمان، کبھی گیان میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوگی۔ جو بھی حکومت پہ آگے بیٹھے گا سب سے پہلے یہ ہوگا کہ میں جتنا سمیٹ سکتا ہوں اس کو سمیٹ لوں،
کوئی مرتا مرے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بلکہ خود بندے حکومت کے اوپر بیٹھ کر اپنے تسلط کے ساتھ نیچے رعایا پہ ظلم کرتے ہیں۔ جو زیادہ قریب ہے اس کے اوپر عنایات کی برسات ہوتی ہے، اور جو قریب نہیں ہے اس پہ ظلم بھی ہوتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ تو دن گزر جائیں گے، وقت تو گزر جائے گا، مرنے کے بعد میرا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جو بندہ حکمران ہے نا، حکمران، اس کی آخرت بڑی تلخ ہوگی۔ اگر رعایا میں عدل قائم کر دیا، رعایا کو اتنا نوازا کہ رعایا اس کے مرنے پہ دعائیں کرتی رہی تو اس کا کام آسان ہے، اور اگر لوگوں سے بددعائیں اٹھتی رہی تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا اس کو لیے بہت مشکل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے رات کے ٹائم آپ دورہ فرمایا کرتے ہیں، اور آپ وہ خلیفہ راشد ہیں جن کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، سب سے زیادہ فتوحات، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے لے کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جس دور میں اسلامی فتوحات ہوئیں، اسلام کا زمینی اعتبار سے دائرہ کار وسیع ہوا، وہ دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اور ایک محتاط پیمانے کے مطابق 1036 شہر ما مضافات، یعنی جیسے ملتان ہے تو ملتان شہر بھی ہے، ملتان شہر کا اطراف بھی ہے، اسی طرح 1036 شہر ما اطراف کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو۔ ہلکا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ فتوحات نکل کر عرب سے فارس میں داخل ہو گئی اور بازنطینیوں کی گردنوں تک گئیں، اور فتوحات عرب کے علاقے سے نکل کر ارض روم کو فتح کرنے تک گئی۔ تو اگر اس کو کبھی دیکھا جائے تو یہ اسلام کا بہت بڑا عالیشان کام تھا جو اس وقت ہوا۔ اچھا، بعض مرتبہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ تلوار لے کر مسلمان نکلتے ہوں گے اور جو نئی بات مانتا تو گلے کاٹ دیتے ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کم از کم یہ مسلمانوں نے یہ جو شعور بد تھا، مسلمانوں نے اس کو بدلا ہی، مسلمانوں نے آ کر مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ صرف چند چیزوں کی خاطر کی ہیں۔ وہ کیا؟ زمین پہ عدل نافذ کرنے کے لیے۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ انسانیت کو اپنے پیمانے کے مطابق کرتا تھا۔ جب دیکھا زمین پہ ظلم ہو رہا تو انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے مسلمان کھڑے ہوئے، روکا کہ انسانوں پہ ظلم مت کرو، اور جب سامنے والے نے کہا کہ میں کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے انداز کو جاری رکھوں گا، تو پھر اس کو کہا، جب لشکر آمنے سامنے آئے تو پھر کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ، تو پھر ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، پھر تم سے کیا جنگ کرنا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کرتے، تو پھر کہا ایسا کرو کہ یہ علاقہ جو ہے نا تم اس کا جزیہ دیا کرو، اس کا 40واں حصہ مسلمانوں کو بھیجا کرو، تاکہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے تو پھر مسلمان لشکر آ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور وہ کہے ہم یہ بھی نہیں قبول کرتے، تو پھر مسلمان کہتے پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو جو زمین مسلمانوں نے فتح کی وہاں پر مسلمانوں نے امن نافذ کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں نے تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں آپ، جب بھی کوئی شہر فتح ہوا مسلمانوں نے تلوار کی نوک کے اوپر کبھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ یروشلم کی تاریخ پڑھ لیں، اسی طریقے سے قسطنطنیہ کی تاریخ پڑھ لیں، ارض روم کی تاریخ پڑھ لیں، فارس کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم تاریخ کا ہونے کے ناطے یہ جملے بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے جملوں کے پیچھے کون کون سی کتابیں ہیں، وہ پڑھ رکھی ہیں میں نے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ آپ دیکھیں نا، قسطنطنیہ فتح ہوا، سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا باقاعدہ، اور جب فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد مسلمان اور عیسائی
سلطنت عثمانیہ کے آخر تک اکٹھے رہتے ہوئے آئے. خلیفہ عبدالحمید ثانی ان کے دور تک عیسائی مسلمان اکٹھے رہتے تھے وہاں پر حکومت مسلمانوں کی تھی. جبکہ سلطان محمد فاتح کے بعد خلیفہ عبدالحمید ثانی وہ 7ویں 8ویں پشت میں آتے آ کر. اس کا معنی یہ ہے مسلمانوں میں وہ علاقہ فتح ضرور کیا پر کسی کے مذہب کے اوپر تلوار کی نوک سے سختی کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھایا. ہاں کوئی تعلیمات اسلام سے متاثر ہو کر گئے کہ میں نے اسلام قبول کرنا تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جب اس کا برعکس ہوا، مسلمانوں نے قرطبہ، ملک مغرب، اسپین جس کو کہتے ہیں، جب یہ علاقے فتح کیے تھے تو ان خطوں کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ عیسائی رہا کرتے تھے. مسلمانوں کی مساجد بھی ہوتی تھی اور عیسائیوں کے چرچ بھی ہوتے تھے. ہر کوئی مذہبی آزادی کے ساتھ جیتا تھا. اگر کوئی اسلام کے اخلاق سے، انداز سے، تعلیمات سے، احکامین سے اگر کوئی متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے تو یہی ترغیب ہے، یہی انداز ہے کسی کو مسلمان کرنے کا. پر تلوار کی نوک پر کبھی کسی کو مسلمان کبھی بھی نہیں کیا گیا. تو جب مسلمان آئے اس خطے پر تو مسلمانوں نے آ کے امن نافذ کر دیا. اور جب مسلمانوں سے یہ خطے چھینے گئے تو تب عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا. وہ داستان پڑھ لے، وہ داستان پڑھ لے، وہ عیسائیوں کی لکھی ہوئی تاریخ اٹھا کے پڑھ لے کہ 1,000 مسلمانوں کو ایک چیخا میں اکٹھا کر کے آگ لگانے والے کون تھے. اس لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، کہ جہاں اسلام آیا زمین پر امن نافذ کر دیا. انسانیت کو سکون ملا، انسانیت کو سہولت مل گئی، انسانیت کو عدل کا قانون مل گیا، انسانیت کو سہولت اور امن مل گیا. اور جب انہی خطوں کو دوبارہ عیسائیوں نے تسلط کیا تو مسلمانوں کو زندہ جلا دیا. آج امن کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی عیسائیت امن کا پیغام ہے. عیسائی اپنی تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں ذرا. امن کا پیغام، یہ لفظ امن کیا تمہیں شرمندہ نہیں کرتا؟ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. وہ علاقے جو اسلام نے فتح کیے تھے اور اس کے بعد جب دوبارہ کفر کا تسلط ہوا تو مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا. تو سب سے زیادہ آپ کے دور میں فتوحات ہوئی. اسی طرح یہ دعا دی جاتی ہے نا، اللہ آپ کی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. یہ دعا سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کو دی تھی. اور یہ لفظ بولے تھے، کسی مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا. کوئی بات ہو رہی تھی تو کسی مسئلے کا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا. وہ جواب اتنا خوبصورت تھا کہ جواب سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے تو آپ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی طرف رخ کر کے کہا اطال اللہ بقاءک، یعنی اللہ آپ کو عمر درازی عطا فرمائے کہ آپ کے علم سے لوگ نفع پاتے، آپ کے علم سے لوگ سیکھتے. اللہ آپ کی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. پھر اسی طرح ایک دعا یہ دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی تائید عطا ہو. یہ دعا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کو تائید عطا ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو آپ پر، اللہ کی تائید ہو آپ کو، اللہ کی تائید نصیب ہو. ٹھیک ہے، یہ دعا بھی سب سے پہلے فاروق اعظم نے دی اور یہ دی بھی مولا کائنات کو. اور کیا کہا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا تھی. کیا کہا ایدک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری تائید فرمائے. کوئی بات علمی طور پر بیان کی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے. اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اور ایک موقع ایسا تھا کہ کوئی مسئلہ تھا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب ارشاد فرمایا کسی مسئلے میں، خوبصورت جواب. اور چونکہ آپ کی باتیں بڑی حکمت بھری تھی، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمامین کو آپ پڑھیں، ایک چیز واضح نظر آئے گی.
لفظ کم ہوں گے مفہوم جامع ہوگا. کبھی اس پہ گفتگو کروں گا. لفظ کم ہوں گے مفہوم جامع ہوگا. یہ حضور کی شان تھی کہ آقا جوامع الکلم تھے. کلم کہ چھوٹے کلام میں بڑا مفہوم رکھنے والی شان، یہ حضور کی شان تھی. اس شان کا پورا پرتو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان پہ پڑا کہ الفاظ کم اور مفہوم جامع ہوتا. اسی طرح آپ نے کسی بات کے مسئلے میں کوئی بات جواب آپ نے عطا فرمایا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، فاروق فرمایا کہ عمر یہ تصور ہی نہیں کر سکتا اے علی کہ وہاں رہے جہاں آپ نہ ہو. یہ تصور ہی نہیں کر سکتا عمر. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہوں اے علی کہ میں وہاں رہوں جہاں آپ نہ ہوں، میں تو وہی رہوں گا جہاں آپ ہوں گے. اتنی حکمت والی باتیں کرتے ہیں آپ. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اشعار میں یا الفاظ میں کوئی بندے کسی کی کمزوری بیان کرتے ہیں، کمزوری بیان کرتے ہیں، اس کمزوری کے اندر مطلب کسی کی تذلیل بھی کرتے ہیں، شان کو بھی گھٹاتے ہیں، اور مختلف الفاظ، بعض الفاظ گالی کے مترادف بھی ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں ہجو کرنا، توہین کرنا. تو توہین کرنے والے کو سب سے پہلے سزا دینے والے بھی فاروق اعظم آپ نے قائم کر دیا. اب جو توہین کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا مقرر کر کے آپ نے کیا کیا؟ معاشرے کے اندر اخلاق کا دروازہ کھول دیا. کرنی ہے تو تعریف کرو، وگرنہ کھلے عام توہین نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کا عیب ظاہر کرنا ہے اور شریعت نے تم پہ واجب کر دیا ہے تو اس کی دلیل دو پہلے، پھر عیب ظاہر کرو، اور وہ بھی تب کرو اگر ضرورت ہے، وگرنہ اشعار کی صورت میں یا کلام کی صورت میں کسی کی تذلیل مت کرو. تو سزا مقرر کرنے والے پہلے کون تھے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور سب سے پہلے اہل عرب کی عدم غلامی کا باقاعدہ مقرر کرنے والے بھی آپ ہی تھے. یعنی غلامی کو بالکل مٹانے والے باقاعدہ حکومتی سطح پر. پہلے تو کلچر میں یہ چل رہا تو لوگ غلام رکھتے تھے، کلچر تھا یہ عرف میں، لیکن آپ کی جب حکومت آئی تو آپ نے منع کر دیا کہ غلام نہیں رکھے جا سکتے، انسانیت کو خریدنا بند کر دو. اور اسلام ہی وہ پہلا دین ہے جس نے آ کر آہستہ 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 غلامیت کی زنجیریں توڑ دی، ختم کر دی. آج اگر انسانوں کو نہیں خریدا جاتا اور آج انسانوں کو غلام نہیں بنایا جاتا، یہ رواج کسی اور نے نہیں دیا، یہ لوگوں کو یہ شعور صرف اسلام نے دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے غلامیت کی زنجیریں ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی. اور پھر خلفائے راشدین کو دور گزرا، دور گزرتے چلے گئے، غلامیت کی زنجیریں ٹوٹ ہی گئی. آج کیا ہے؟ انسان اپنے پورے اختیار سے زندہ رہ سکتا ہے، کوئی انسان کو خرید نہیں سکتا. پھر عرب سے یہود کو نکالا بھی سب سے پہلے آپ نے، ان کی کچھ کمیاں، کچھ غلطیاں، کوتاہیوں کی وجہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہود مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور سلطنت مدینہ کے تحت ایک الائنس کے طور پر ایک وقت تک ان کے ساتھ الائنس بھی تھے، لیکن جب ان کی کمزوریاں، ان کی منافقت سامنے آئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کو نکال دیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو آپ نے عرب کے خطے سے یہودیوں کو ویسے ہی نکال دیا. اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو اصحاب فرائض کے اندر دادا اور دادی بھی آتے ہیں. اصحاب فرائض جن کو وراثت ملتی ہے ان کے اندر دادا اور دادی بھی آتے ہیں، وہ طریقے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ ہی وہ دادا ہے جن کو پوتے کی وراثت ملی. اس سے پہلے پوتے کی وراثت تقسیم ہوتی تھی لیکن وہ دادا فوت ہو چکے ہوتے تھے، لیکن آپ ہی وہ دادا ہیں پہلے جن کو پوتے کی وراثت ملی. اور یہ جو وراثت تھی یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عاصم بن عمر، یعنی کہ آپ کے پوتے عبداللہ جو حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کے بیٹے پہ، یعنی آپ کے پوتے، ان کی وراثت آپ کو ملی. اور سب سے پہلے وارث بننے والے آقا بھی آپ ہیں کہ آپ امیر المؤمنین تھے. امیر المؤمنین ہو کر آپ آقا تھے مسلمین کے،
اور آپ کو مال وراثت ملا۔ پھر اسی طرح سب سے پہلے اماموں میں خلفائے راشدین میں بزرگ ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بزرگ ہستیاں آتی ہیں۔ تو ان بزرگ ہستیوں میں سب سے پہلے، ان 5 اماموں میں سب سے پہلے شہادت کا مقام پانے والے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ کی زندگی طیبہ کا، آپ کے فرمامین کا، آپ کے انداز تبلیغ کا، انداز حکمرانی کو کوئی مسلمان پڑھے تو زندگی میں جینے کے سلیقے ملتے ہیں۔ اس لیے ان اکابرین کو پڑھا کریں، ان اکابرین کو سنا کریں، ان کے روش زندگی کو اپنایا کریں، کیونکہ ان کی روش زندگی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کے انداز زندگی حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کا انداز کلام مصطفیٰ کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور پھر اسی طرح زندگی کے دیگر پہلو۔ تو ان کی ذوات کو اپنائیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔